کو ترس آیا کہ آج شام کو ہمارے بچے بھوکے سو جائیں، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن ایک ماں کے دل کو اولاد کی جدائی کا غم دینا یہ گوارا نہیں ہے۔ چھوڑ دیا ہرنی کا بچہ، کہا جاؤ۔ نہیں سوچا کہ ہرنی اپنی اولاد کی محبت میں تڑپے۔ سبکتگین نے چھوڑ دیا۔ ہرنی نے اپنے بچے کو گلے سے لگایا، جنگل چلی گئی۔ رات میں جب سبکتگین سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ فرمایا سبکتگین تم نے ایک جانور پہ رحم کیا ہے، اللہ اس کے بدولت تمہیں وقت کا سلطان بنائے گا، اللہ تمہیں اس کے رحم دلی سے اللہ بادشاہت عطا کرے گا۔ خواب میں خوشخبری سنی، صبح اٹھے پورے بستی کے لوگ، یہ آواز ہوئی کہ اب ہمارا سلطان سبکتگین ہوگا۔ چند ہی دنوں میں سبکتگین کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی۔ تو اے لوگوں بے رحم نہ بنو، رحم کرو، اور رحم سب سے زیادہ اپنے ماں باپ پر کرو، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت رحم کیا۔ سب سے زیادہ رحم دل انسان کو ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سب کے ساتھ رحم کرو، لیکن ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے آپ سب جانتے ہو۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر کے اور ان کے منہ سے دعا حاصل کر لو گے تو مشکل سے مشکل چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تاریخیں بہت ہیں۔ بمبئی مخدوم ماہم شریف میں مخدوم کی مزار ہے۔ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں کوئی وہاں قرآن پڑھانے والا نہیں تھا، تو باہر جانے کے لیے اپنی ماں سے کہا، اماں نے کہا باہر نہیں جا سکتے، تو ماں کی خدمت کر کے سمندر کے کنارے جاتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے، قرآن پڑھانے والا بھیج دے۔ ایک دن حضرت خضر آئے۔ خضر علیہ السلام، دیکھو 4 نبی اب بھی دنیا میں ہیں، 4 نبیوں کو موت نہیں آئی، اب بھی زندہ ہیں، ویسے ہی ہر نبی زندہ، لیکن 4 نبیوں کو موت آئی ہی نہیں ہے بھی۔ ایک تو حضرت ادریس علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پہ اور ادریس علیہ السلام جنت میں، یہ 2 نبیوں کو موت ابھی نہیں آئی۔ اور 2 نبی اور ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں نبی ابھی دنیا میں ہیں، ان کو موت نہیں آئی۔ حضرت الیاس کے حکومت میں خشکی دی گئی ہے کہ خشکی کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، اور حضرت خضر کو تری دریاؤں کے لیے ان کو سپرد کر دیا گیا۔ انہی میں سے حضرت خضر سمندر کے کنارے پہنچے۔ مخدوم سے پوچھا بیٹا روز یہاں آتے ہو؟ کہا آتا ہوں، کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں، آتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی قرآن پڑھانے والا دے دے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں سنو، روزانہ تم یہیں آنا، ہم تم کو قرآن پڑھا دیا کریں گے، میرا نام خضر ہے، تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، لیکن یہ راز کی بات کہیں بتانا نہیں۔ مخدوم شام کو گھر گئے، بڑی خوشی صبح جلدی اٹھے، خوشی خوشی نکلنے لگے۔ ماں نے کہا بیٹا آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا اماں ایک راز کی بات ہے، نہ پوچھو۔ کہا راز کی بات؟ میں نے پوچھوں؟ کیا مخدوم میرے علاوہ دنیا میں تیرا کوئی اور قریبی ہے؟ میں تیری ماں ہوں، تو کہتا راز کی بات نہ پوچھو، مجھ سے نہیں بتائے گا، کس سے بتائے گا؟ جب اس طریقے سے ماں نے کہا تو مخدوم نے بتا دیا کہ اماں روزانہ سمندر کے کنارے دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے، تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی، حضرت خضر کو بھیجا ہے، انہوں نے کہا روزانہ آنا، ہم تم کو قرآن پڑھا دیا کریں گے۔ وہ آتے ہیں پڑھانے، کہا جاؤ بیٹا جلدی جاؤ۔ اب وہاں گئے تو پورا دن کھڑے رہے، خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ شام کو واپس آئے، مخدوم رونے لگے، کہا اماں وہ ناراض ہو گئے، تم نے راز کی بات پوچھ لیا، انہوں نے منع کیا تھا، تم نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا، وہ ناراض ہو گئے، نہیں آئیں گے، اب قرآن کیسے پڑھوں گا؟ تو ان کی ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، پابندی شاگرد کے ذمے، شاگرد کے ذمے پابندی کی، روزانہ درسگاہ میں جائے، استاذ کے ذمے پابندی نہیں، استاذ کو اختیار ہے، جب چاہے درسگاہ میں بیٹھے، جب چاہے نہ بیٹھے۔
تمہاری پابندی ہے بیٹا، جاؤ کل جانا۔ دوسرے دن گئے، پورا دن انتظار کیا، خضر نہیں آئے، پھر آئے رونے لگے، کہا ابا اماں آپ نہیں آئیں گے، وہ کیسے پڑھوں گا؟ مخدوم کی ماں کہتی بیٹا کوئی بات نہیں، پرسوں جانا، کل جانا۔ پھر تیسرے دن پھر گئے، پھر پورا دن انتظار کرتے رہے، خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ تب آئے، مخدوم بہت روئے، کہا اماں آپ نے غضب کر دیا، اگر تم نہ پوچھی ہوتی تو خدا کی قسم میں راز کی بات نہیں بتاتی، وہ نہیں آئیں گے کیا کروں گا؟ ماں نے کہا بیٹا کل جانا۔ چوتھے دن بھی بھیجا، ادھر خضر کو ادھر مخدوم کو سمندر کے کنارے بھیجا، اور ادھر ان کی ماں نے وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی کہ اللہ اگر میرے بیٹے مخدوم نے میری محبت میں راز کی بات بتا دیا تو نے خضر کو کیوں روک لیا؟ یا اللہ خضر کو بھیج دے، ورنہ بیٹا میرا مخدوم میرا نافرمان ہو جائے گا، پھر کبھی میری بات نہیں مانے گا، الہی بھیج دے۔ ان کی ماں نے ادھر دعا مانگی۔ ادھر جب مخدوم سمندر کے کنارے پہنچے تو دیکھا حضرت خضر پہلے ہی سے کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ گئے، حضرت خضر سے سلام کیا۔ خضر مسکرا کے کہتے بیٹا میں نے منع کیا تھا راز کی بات نہ بتانا، بتا دیا؟ کہا حضور اگر ماں نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں نہ بتاتا، لیکن ماں کی محبت میں مجبور ہو گیا۔ تو خضر نے کہا تھا بیٹا اگر تو نے ماں کی محبت میں بتایا ہے تو یہ بھی سن لے کہ تیری ماں کی دعا خدا نے قبول بھی کر لی ہے۔ آج اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ خضر تمہیں روزانہ نہیں جانا ہے، آج جا کر کے مخدوم کو اپنے سینے سے لگا کے حافظ قرآن بنا دو۔ خضر نے مخدوم ماہم کو سینے سے لگایا اور پورا قرآن سینے میں اڑیل دیا۔ خوشی خوشی آئے، ماں کے قدموں کو بوسہ دیا، کہا ماں مبارک ہو تمہاری دعاؤں کے طفیل، آج خضر نے پورا قرآن میرے سینے میں محفوظ کر دیا۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، اس لیے لوگوں ماں باپ کو خوش رکھو، ان کے منہ سے کبھی دعا نکل گئی تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عقیقے کی محفل کو قبول فرمائے، اور ہمارے جمال الدین بھائی اور آپ سب کی روزی میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے ٹائم 11 بجنے والے ہیں اور ٹھنڈک کی رات ہے، ابھی ہمارے شاعر صاحب کی نعت ہوگی، ہو سکتا ہے پھر حضرت کی تقریر ہوگی۔ اچھا حضرت کا بیان پہلے ہوگا۔ میرے ساتھ ایک بچہ خمریہ کوئلار کا گھر پہ تھا، عزیز العلوم کا طالب علم ہے، نگاسن سے میرے ساتھ آیا، پھر یہ نانپارہ جائے گا، مولوی جماعت پڑھ رہے ہیں، تو ایک نعت شریف چھوٹی سی ان سے بھی سن لیجئے تاکہ ان کا بھی نام آ جائے، اس کے بعد پھر حضرت کی تقریر آپ سن لو۔ التمس مست کیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی آگے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے نعرہ لگایا، تو حافظ اقرار صاحب نے کہا شعر ہی شعر، ہم کو دیکھ کے شرم آ رہی تھی کہ نعرہ لگا رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے؟ اچھا بتاؤ کونو ایسا شیر ہوئے جو کہ نہ پنجہ ہوئے نہ دانت ہوئے، کا کوئی شیر کہی؟ عاشق اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کا عاشق ہوگا، عاشق رسول ہوگا، اس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، بغیر داڑھی کے عاشق رسول کیسے ہوئے؟ تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی لیلوا گوداوے والے کے پاس گوا، لیلوا گوداوے کیسے میرے پیٹھی پہ یہاں شیر بنائی، تو لہس جو یہ لگے اس کے رنگ، جب ماری چپ سے پیٹھی پر چلانا کیا کر رہے ہو؟ کہا شیر کی پونچھ بنا رہا۔ تو کہا تھا بغیر پونچھ کے بنا دو، بہت سے شیر ڈھونڈو تو ہوتے ہیں، پونچھ نہ بنا بہت تکلیف ہوتی۔ اچھا ٹھیک، پھر سوئی کچویا، تو پھر
चिल्लाया, अरे अब क्या बना रहे हो? कहा शेर का पैर बना रहा हूं। अरे पैर न बना, बहुत शेर लेंगड़ो तो होते हैं, बगैर पैर के शेर बना। अच्छा, फिर सुई कचोया, जब फिर चिल्लाना, कहा अरे अब क्या बना रहे हो? कहा शेर की आंख बना रहा हूं। अरे आंख न बना, बहुत से शेर अंधेरों तो होते हैं, बगैर आंखें के शेर बना। तब उसने कहा यार अल्लाह, मैं कौन शेर बना रहा हूं कि जिसकी न टांग हो, न पूंछ हो, न आंख हो, न दांत हो, कैसा शेर है? ऐसे आज मुसलमान जब इस तरह का कोई आदमी खड़े होकर मसलके आला हजरत का नारा लगाता है तो बदमज़हब देख के हंसते हैं कि देखो ये है मसलके आला हजरत वाले, जिनके न चेहरे से पहचान न लिबास से पहचान। शर्म आती है। गुजरात से एक मुसलमान गुजराती बरेली आए आला हजरत के दरबार में, कहा हुजूर वजीफा बता दो, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है। और चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी उसकी। तो आला हजरत फरमाते हैं सुनो, वजीफा पढ़ना मुस्तहब है, पढ़ो तो सवाब मिलेगा, ना पढ़ो तो गुनाह नहीं है। वजीफा पढ़ना मुस्तहब है। भैया इको बंद कर दो। वजीफा पढ़ना मुस्तहब है और चेहरे नहीं, आवाज ना बढ़ो यार, आवाज बहुत बड़ी है। वजीफा पढ़ना मुस्तहब है और चेहरे पे दाढ़ी रखाना वाजिब है। वाजिब का छोड़ना गुनाह है, मुस्तहब का छोड़ना गुनाह नहीं है। पहले वाजिब अमल करो, वाजिब पूरा करो, फिर मुस्तहब के पीछे पड़ो। और वाजिब को छोड़कर मुस्तहब के पीछे पड़ोगे तो अल्लाह मुस्तहब को कबूल नहीं करेगा। आला हजरत ने कोई वजीफा नहीं बताया। वो गुजराती मुसलमान चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसकी दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी हो गई तब फिर गुजरात से बरेली आया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने देखा तो मुस्कुरा पड़े। मुस्कुरा के आला हजरत फरमाते, हाँ अब तुमने वाजिब को पूरा किया है, अब तुम्हारा मुस्तहब भी खुदा के दरबार में कबूल होगा। तब आला हजरत ने वजीफा बताया और वो गया, पढ़ा, माला माल हो गया। तो आशिके रसूल और आशिके आला हजरत होना ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं। इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, है मेरे बंदे उस दिन को याद कर जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा। व उम्मिही व अबीही, और अपने माँ से भी भागेगा और अपने बाप से भी भागेगा। व साहिबतिही व बनीही, और अपनी बीवी से भी भागेगा और अपनी औलादों से भी भागेगा। आज तो बीवी के लिए आदमी जमाना छोड़ देता, बीवी के लिए भाई बहन को छोड़ देता, माँ बाप को छोड़ देता। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान अपनी बीवी से भी भागेगा। उस दिन को हमें याद करना है। लिहाजा उस दिन कौन सी दौलत हमारे काम आएगी? वो दौलत है इश्क़े मुस्तफ़ा, नबी की मोहब्बत। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। लहद कब्र को कहते हैं। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। लहद में इश्क़ रुखे
شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ قبر میں اگر کوئی روشنی ہے تو اس کے رسول، اور جب جس کے دل میں اس کے رسول ہوگا اس کی قبر میں سرکار آئیں گے، اور جب آئیں گے تو قبر کا کیا حل ہوگا؟ حشر تک لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے، تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو سب سے بڑی دولت ہے اس کے رسول۔ بہرحال خوشی یہ ہوئی کہ اپنا مسلمان نوجوان نہ داڑھی سے لیکن اپنا نعرہ تو جانتا ہے وہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ نہیں جانتے۔ ایک جگہ گئے نے ایک آدمی سے پوچھا بھیا تم کیا امتی ہو؟ تو کہا تھی کہ مولوی جانے ہمیں نہیں پتا۔ تو ہم بیٹھے تھے افسوس میں، دوسرا آدمی چائے لے کے آوا، ہم کہا افسوس میں دیکھیں کیا بات حضرت چائے پی؟ ہم نے کہا یار کیسا آدمی ہے یار۔ میں نے پوچھا کس کے امتی ہو؟ تو کہتا مولوی جانے۔ کہنے رہے وہ جاہل ہو کے پیچھے کاہے پڑے ہو، چائے پیو۔ تم کو اچھا تو تم بتا تم کی کیوں امتی ہو؟ تو کہا تیرے چائے پیو، آپ سے باہر تھوڑو ہیں چائے پیو۔ اب بتاؤ، ایسے ایسے بھی بیل پڑے ہیں دنیا میں، بیلے ہو وہ انسان تھوڑو۔ بیل انسانوں میں بھی تو رہتے ہیں، بولو ایک بیل تو ٹہرا تھے یار وہاں سڑوے، اور ایک بیل ہمرے تمرے بیچ میں رہا تھا۔ ہمارے یہاں نواب گنج پیر بتنی درگاہ میں ایک مدرسہ چلتا ہے، وہاں حضرت علامہ قاری علی حسن فاروقی علیہ رحمہ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن ان کے زمانے کی بات ہے۔ ایک دن پان کھائے ٹہل رہے تھے، تھوکنے کی ضرورت پڑی تو اگلدان ایک لڑکا سے کہیں لے کمرہ سے اگلدان اٹھا لاؤ۔ مدرسہ کے لڑکا دیہات کے پہنچتے ہیں تو گواہ اگلدان اٹھاوے، لیکن جانت نہیں رہا اگلدان کا ہو۔ گواہ پورا کمرہ ڈھونڈ کے چلا ہوا کہ حضرت تم اگلدان نہیں ہے، اگلدان جانا تھا آپ لوگ جمع تھکا جاتے۔ گواہ ڈھونڈ کے آگے حضرت تم اگلدان نہیں ہے، کہنے بھائی وہی میں ہے جا تو۔ پھر گواہ جب پہچانتے نہیں تو کہاں اٹھا لاؤ؟ پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے آگے آتے حضرت تم نہیں ہے۔ تب حضرت گئے کہیں دیکھیں کہیں دیکھ ودے رکھا ہے رے، وہی ہوئے اگلدان۔ تو جب وہ اٹھائی دیکھے تو کہے سرے حضرت اما کو سار تھوک ماری سے، اما حضرت کو سار تھوکی سے۔ تو حضرت کہتے ہیں لے اللہ بیل کہیں کا۔ تو بیل انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنے دین کو نہ پہچانے، اپنے اسلام کی تاریخ کو نہ پہچانے۔ اے لوگوں دین کو پہچانو، دیندار بننے کی کوشش کرو، اور دین کہاں پہچانو گے؟ جلسے میں۔ چھوٹے بچوں کے لیے تو مدرسہ ہے، بڑوں کے لیے دینی محفلیں ہیں۔ ان محفلوں سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم کہا کرتے تھے من انفق درہما علی قرات مولد النبی، جس نے نبی کی میلاد پر 1 روپیہ خرچ کیا، فقد احیا الاسلام، تو اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔
مطلب محفلوں سے اسلام زندہ ہوتا ہے. بھیا ان کو بالکل بند کر دیا. محفلوں سے اسلام زندہ ہوتا ہے. سرکار بھی تقریر کرتے تھے, بزرگوں نے بھی تقریر کیا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بھی تقریر کر رہے تھے. ایک دن تقریر کر رہے تھے تو ان کے مرید لوگ آئے, کہیں بابا بڑی مصیبت کے دن بچے بھوکوں مر رہے ہیں, دعا کر دو. پہلے زمانے میں یہاں مرید پیر سے مدد لے جاتا رہے, اور اب پیر صاحب مرید سے مدد لے آوت. جہاں کھانا گھٹا بچل دن مریدن مدورہ کرے. ان کا مقصد مرید کی اصلاح نہیں ہے, ان کا مقصد ہے مرید سے مال حاصل کرنا. لیکن ایک زمانہ تھا, آج بھی الحمدللہ اللہ والے ہیں ہماری جماعت میں بہت سے. تو بابا فرید الدین تقریر کر رہے تھے, لوگ آئے کہنے لگے بابا فرید ہم سب آپ کے مرید, بچے بھوکوں مر رہے ہیں. تو بابا فرید نے کہا جاؤ مٹی کا ڈھیلا لے آؤ. مٹی کا ڈھیلا لے کے آئے. بابا فرید رکھن اول آخر درود شریف پڑھا, 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا ہو گیا. مریدوں کو دیا, کہا جاؤ بیچو, اپنی ضرورت پوری کرو. مرید لوگ گئے, بیچا, مالا مال ہوئی. اس جلسہ میں بہت لوگ بیٹھے رہے. ایک آدمی دیکھے تو کہتے ارے یہ تو سونا بنانا یہ تو بہت آسان ہے, آج پتہ چلا ہے. ہو اول آخر درود پڑھو, 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو, پھونک چھوڑو, سونا تیار. تو بہت آسان ہے. وہ اٹھا جلسہ سے, گوا رات میں اپنی بیوی سے کہا تو اٹھ رہے, اٹھ جا ڈھیلا لے کے آؤ. تو چونکی کہیں 12 بجے ڈھیلا کا کری ہو, کہیں جلدی کر, بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے. تو اور گھبران کہیں کا کچھ بتائیے ہو. کہنے رے بابا فرید کے یہاں بیٹھا تھا, انہوں نے مٹی کے ڈھیلے پہ اول آخر درود شریف پڑھا, 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا, پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا. جلدی کر, ابھی تازہ معاملہ ہے, بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے. تو وہ رتیا کے رات میں یہاں کھیتے میں یہاں ڈھیلا کے بجائے بہت بڑا چپا اٹھے اور ہاپت کاپر لا کے رکھے. مردبہ دیکھے تو کہیں سارے تجھے ہم ڈھیلا کہہ رہے تو پورا چپے اٹھائے لے رے. کہیں سارے جلدی کرو, بنے تو چپا چہار بنے, ڈھیلا کہے بنے. تو بہت سوچے سہا یار پڑھے گا وقت ہی پھری, اگر کوئی چپا بنے گا تو اور معاملہ اچھا ہوئے گی. تو آنکھیں بند کی, سول آنکھیں درود پڑھے, 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑیس. اس کے بعد آنکھیں کھولیس تو دیکھی سو چپا ویسے دھرا. تو سوچیس کہ ہوئے سے کہتے کوئی غلطی ہوئی گئے. پھر آنکھیں بند کی, پھر پڑھیس, پھر پھونکیس, پھر دیکھیس, پھر ویسے پڑھت صبح ہوئے گا, منہ میں پھینا آئے گا لیکن چپا نہیں بدلا. تب اٹھا بابا فرید کے پاس گیا, کہنے لگا بابا آپ نے رات میں مٹی کے ڈھیلے پہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا, اور میں پوری رات پڑھتا رہا, مٹی کے چپے میں کوئی فرق نہیں ہے. تب بابا فرید نے کہا تھا بیٹا جو میں نے پڑھا وہی تم نے بھی پڑھا ہے, لیکن بیٹا فرق صرف میری اور تیری زبان کا ہے. الحمدللہ زندگی گزر گئی اپنی زبان سے, میں کبھی گانا نہیں گایا, کبھی کسی کو گالی نہیں دیا, کبھی جھوٹی قسم نہیں کھایا, کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان میں وہ اثر دے دیا کہ مٹی کو پھونک دو تو اللہ تعالیٰ سونا بنا دیتا ہے. بیٹا تو بھی اپنی زبان کو ان باتوں سے بچا لے تو اللہ تیری زبان میں بھی وہی اثر پیدا فرمائے گا. آج کل کہا ہے حدیث میں تو لکھا ہے کہ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی. آج مہتاری باپ دعا مانگت پریشان ہو جاتا ہے, لڑکوا لوپڑے رہا تھا, کیونکہ روزی برکتیں نہیں ہے. کا ہے آج کل کی ہماری مائیں ایسی ہو گئی کہ ان کی زبان اس لائق نہیں رہ گئی کہ ان کی زبان کی نکلی ہوئی بولیاں اللہ قبول کرے. راتوں دن ادھر ادھر کی بکواس. گانا ایک سیکھ یاد ہے, اپنے نبی پر درود نہیں یاد ہے, اتحیات نہیں یاد ہے, اور ہر جگہ میں یہاں ڈھول پائے جائیں تو پوری رات غم کی.
کہ سونے کے تھالا میں جونا پروس، سونے کے تھالا میں جونا پروس کرتی بڑی جھٹی نہ ہوتی بتا، سونے کے تھالا کتنا بڑا ہوتا ہے، تھال اتنا بڑا ہوتا ہے، بتاؤ سونے کے تھال میں ایک کیل حالی نہیں جھاتے سونے کے، اور تھال میں ہے جونا پروسا تھا، جونا کا بھی اللہ جانے ہم بڑھائے گے آج تک نہیں جانتا۔ جب یہ اتنا جھوٹ بولیں گی سراسر تو کیا اللہ ان کی زبان کی نکلی ہوئی بولیوں کو قبول کرے گا؟ شیخ سعدی کہتے حضرت بابا فرید نے کہا تھا بیٹا پڑھا تو نے وہی جو میں نے پڑھا، لیکن فرق صرف ہماری تمہاری زبان کا۔ کل کی مائیں دعا کر دیتی تھی تو اولاد فوراً مالا مال ہو جاتا تھا۔ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف۔ بخاری کو لکھنے والے کون ہیں؟ محمد بن اسماعیل، بخارا کے رہنے والے۔ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے تھے، اندھے، لیکن حضور کی محبت تھی تو حضور کی حدیث پوچھ پوچھ کے یاد کرنے لگے، اور 10 حدیث نہیں، آج ہم سے تم سے کوئی 20 حدیث سنانے کے لیے کہہ دے تو نہیں سنا پائیں گے۔ اور محمد بن اسماعیل اندھے ہونے کے باوجود 1-2 نہیں، 1-2 ہزار نہیں، کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوئے تھے، کئی لاکھ۔ ابھی نہیں کہ کوئی مدرسہ داخلہ کرا کے حافظہ کی نہ، دور دور جا کے حضور کی حدیث سن کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ بخارا سے ایک حدیث کے لیے سفر کیا، پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے جسے حضور کی ایک حدیث یاد ہے، وہ حدیث اس نے حضور کی زبان سے ڈائریکٹ سنا ہے، کسی کے واسطے سے نہیں سنا۔ تو سفر کیے، محمد بن اسماعیل نابینا ہے، ایک حدیث کے لیے سفر کر رہے ہیں، 1 مہینہ تک چلتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد جب وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو آدمی باہر نکلا، اور کھانا کھا رہا تھا تو ہاتھ میں روٹی لیے چلا ہوا۔ دروازہ کھولے، سلام ہوا، کہا میں بخارا سے آیا ہوں، فلاں آدمی سے ملنا ہے۔ کہا وہ آدمی میں ہی ہوں۔ جب تک کہ منہ پہ نوالا ختم ہوا وہ روٹیاں کاٹ لی اس منہ سے اور پھر کھائے لاکھ پکڑائے لاکھ۔ کہا تو وہ آدمی میں ہی ہوں۔ محمد بن اسماعیل کہتے نہیں، مجھے اس انسان سے ملنا ہے جس نے فلاں حدیث میرے پیغمبر کے منہ سے سنا ہے، ڈائریکٹ سنا ہے، کسی کا وسیلہ بیچ میں نہیں ہے۔ کہا ہاں وہ میں ہی ہوں۔ تو محمد بن اسماعیل کہتے تم ہی ہو؟ کہاں؟ تب کہتے ہیں تم جاؤ کھانا کھاؤ، میں بخارا واپس جا رہا ہوں۔ کہا رے اتنا لمبا سفر کر کے 1 مہینہ سے چل کے آئے ہو اور میں مل بھی گیا ہوں، پھر واپس جا رہے ہو، سنو گے نہیں؟ محمد بن اسماعیل نابینا ہے، کہہ رہے ہیں میں اتنا لمبا سفر کر کے ضرور آیا تھا صرف اسی ایک حدیث سننے کے لیے، لیکن میں تمہاری زبان سے سننا نہیں چاہتا۔ کہا کیوں؟ کہا تم کھڑے کھڑے کھا رہے ہو، اور کھڑے ہو کر کھانے پینے سے میرے پیغمبر نے منع فرمایا ہے، تو جب تمہارے اندر نبی کی ایک سنت کا احترام نہیں ہے تو مجھے تم پر بھروسہ بھی نہیں ہے کہ تم میرے نبی کی حدیث بھی صحیح سناؤ گے۔ میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا، میرا بھروسہ اٹھ گیا جب تم نے نبی کی سنت کا خیال نہیں رکھا تو تم میرے پیغمبر کی حدیث بھی صحیح نہیں سنا پاؤ گے۔ چلیے آئے، اب بتاؤ اتنی محنت سے اتنی تحقیق کر کے کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوئے ہوں گے، کتنی محنت پڑی ہوگی، لیکن نابینا تھے۔ ایک دن دل میں سوچا کہ ارے اتنی محنت کر کے میں نے حدیثوں کو یاد کیا ہے، جب تک زندہ رہوں گا کوئی پوچھے گا تو سنا دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد یہ حدیثیں امت محمدیہ کیسے سنیں گی؟ تو سوچا کہ ان سب کو لکھ کر کے کتاب بنا دوں۔ تو ماں کے پاس گئے، کہا اماں تم جانتے ہو اتنی محنت کر کے میں نے حدیثوں کا حافظہ کیا ہے، اور میں مر جاؤں گا تو یہ حدیثیں آنے والی امت مسلمہ کو کون سنائے گا؟ لہٰذا میرا ارادہ ہے کہ میں کتاب کی شکل دے دوں۔ تو ان کی ماں کہتی بیٹا اگر یہ نعمت تمہارے نصیب میں ہوتی تو اللہ تمہیں نابینا نہیں بناتا۔ بیٹا تم نابینا ہو، اندھے ہو، لکھنے کے لیے آنکھ میں روشنی چاہیے، اور تمہارے آنکھ میں روشنی نہیں ہے، تم لکھو گے کیسے، کتاب کیسے بناؤ گے؟
تب محمد بن اسماعیل نے کہا تھا میری ماں مجھے بھی معلوم ہے کہ لکھنے کے لیے آنکھ میں روشنی چاہیے اور میں اندھا ہوں، لیکن اے میری ماں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم میری ماں ہو، اور میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، تو اے میری ماں تم دعا کر دو کہ اللہ میرے آنکھوں کی روشنی کو واپس فرما دے۔ کر دو میری ماں دعا کی روشنی اللہ دے دے تاکہ وہ حدیث کی کتاب میں لکھ ڈالو۔ بخاری کی ماں نے کہا تھا بیٹا اگر یہی بات ہے تو آج رات میں اپنے رب سے دعائیں کروں گی۔ ساری دنیا سو گئے تب محمد بن اسماعیل بخاری کی ماں نے وضو بنا کے 2 رکعت نفل پڑھا تھا اور نفل پڑھ کے دعا مانگی تھی، یا اللہ تو خوب جانتا ہے میرے بیٹے نے تیرے نبی کی حدیثوں کا حافظہ کیا ہے، لکھ کر کے حدیث کی شکل دینا چاہتا لیکن اندھا ہے، اے اللہ میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس فرما دے۔ رات میں ماں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ تاریخ گواہ ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری لیٹے تھے نابینا ہو کے، لیکن صبح اٹھے تو الحمدللہ بینا ہو کے اٹھے تھے، اور ایسی روشنی اللہ نے ماں کی دعاؤں کے وسیلے سے واپس کیا کہ لکھا ہے کہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر دن میں سورج کے اجالے میں لکھا کرتے تھے، اور جب رات ہوتی تھی تو چاند کے اجالے میں بیٹھے حرم کے اندر بخاری لکھا کرتے تھے۔ آج ہمارے آنکھ میں آپ کی آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ چاند کے اجالے میں لکھا جا سکے، لیکن ماں کی دعا کے وسیلے سے اللہ نے وہ روشنی محمد بن اسماعیل بخاری کی آنکھوں میں واپس کیا کہ چاند کے اجالے میں بیٹھ کے لکھا کرتے۔ تو ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آج ہماری تمہاری مائیں بگڑ گئی ہیں۔ کل کی مائیں اچھی تھی، کل کی مائیں اپنے بچوں کو سینے پہ لٹا کے درود کی تھپکیاں دیا کرتی تھیں کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کہ بیٹا سو تو مصطفیٰ کے نام پر، اٹھو تو مصطفیٰ کے نام پر۔ تو بچے نمازی بھی بنتے تھے، عاشق رسول بھی بنتے تھے، اور آج کل کی ہماری ماں بہنوں نے بدل دیا پیترا۔ آج لڑکا روے لگے تو کہاں کلمہ کہاں درود، جہاں روے لگے وہ اٹھا کے بستر پٹکی ہیں تک بھدر بھدر پیٹی ہے، یہ سو جا کھنت منت دی کوڑی پایا کوڑی لے کے گنگ بہایا گنگا ماتا بارو دین بارو لے کے بجوک دیا بجوام کا لاوا دھیس۔ اللہ جانے کہاں سے آتی ہے، نہیں کہ کونوں کتاب آج تک چھپی ہے، نہ کونوں کے مولوی ٹیچر آج تک آئے، لیکن اللہ جانے کہاں سے پٹی آئے۔ اور چھوٹ موٹ کہانی نے اتنی لمبی کہانی یاد کے رہتے ہیں، اتنی دیر تک پیٹا تھا کہ لڑکا ڈر کر مارے سو جائے، بڑی دیر تک پیٹا کریے کہ سو جا کھنت منت بھی کوڑی پایا کوڑی لے کے گنگ بہایا گنگا ماتا بارو دین بارو لے کے بجوک دیا بجوام کا لاوا دے لاوا لے کے کھیر بنائے، سب گھر کھائیں کانے بلیا کھائے چھو تو خوب چھوڑتا ہے۔ تو بتاؤ لڑکا مسلمان بنے جب مہتاری اتنی بڑی فراڈن ہے، کہتے کھیر بناوا سب گھر کھائیں کانے بلیا کھائے۔ ہم بڑھائے گے آج تک کہانی بلیا نہیں دیکھ پاؤ، اور ان کی ملاقات روز کہانی بلیا سے ہوتی ہے، کھیر بنائے کہانی بلیا کھواوا تھا۔ اللہ جانے بلیا کہانی رہا تھا کہ خدا کہانی رہا تھا۔ جب ماں اتنی بڑی جھٹن ہوگی تو لڑکا کا دیندار بنے تو کہ جائیے مدرسہ میں ہی ہے کہ مولوی تم پڑھاؤ نہیں، بہت چربی آئے کہ 2 سال ہوئے کمرے لے تک پارا نہیں ختم کرایا۔ بتاؤ مولوی بیچارہ کہا کرے، تم پہلے ہو بگاڑے بیٹھی۔ حضور نے فرمایا ہے کہ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ۔ اگر بچہ ماں کی گود میں کامیاب ہو گیا تو زندگی کے ہر موڑ پہ وہ کامیاب ہی رہے گا۔ غوث اعظم ماں کی گود میں پڑھے تھے، بابا فرید الدین نمازی بنے تھے تو ماں کی گود سے بنے تھے۔ تو دنیا میں چمکے، آج بھی چمک رہے ہیں، قیامت تک چمکیں گے۔
اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ دیندار بنیں، اور دیندار کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بہت سے قوانین نافذ کیے ہیں۔ دیندار کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نبی پر ایمان رکھے، اپنے نبی سے سچی محبت کرے۔ دیکھو بریلی والوں نے محبت کیا ہے تو الحمدللہ آج بھی چمک رہے ہیں، قیامت تک چمکیں گے، بہت محبت کیا۔ اعلی حضرت رامپور کا نواب شیعہ تھا، اعلی حضرت کو بلایا ملاقات کے لیے، کوئی مسئلہ تھا، 200 عالم نہیں حل کر پائے تھے تو اعلی حضرت نے اکیلے وہ مسئلہ حل کیا تھا۔ 200 عالم مل کے نہیں حل کر پائے تو اعلی حضرت نے مسئلہ حل کیا۔ تب نواب رامپور کو شوق پیدا ہوا کہ اتنے بڑے عالم کی زیارت کی جائے، تو اعلی حضرت کو بلوایا رامپور کی، آئیے۔ ہم لوگ ہوئے تو دور جیت ہوئے کہ نواب بلوئی سے آج ملی کچھ، لیکن اعلی حضرت نے سنا تھا وہ شیعہ ہے، تو اعلی حضرت نے فرمایا مجھے رامپور آنے کا موقع نہیں ہے۔ تو جب نہیں گئے تو اس نے کہا میں خود بریلی آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا بھی موقع نہیں کہ میں ملاقات کروں۔ اعلی حضرت کسی بدمذہب کے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے، کہا میں اتنا موقع نہیں کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ تو آنے بھی نہیں دیا اور گئے بھی نہیں، یہاں تک کہ مارہرہ کا عرس آ گیا۔ اعلی حضرت مارہرہ سے مرید ہیں، اور ہر مرید کو اپنے پیر کے عرس میں جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ تو اعلی حضرت مارہرہ تیاری بنا رہے تھے، مارہرہ جانے کے لیے صافہ باندھ رہے تھے، اتنے میں خبر آئی کہ رامپور کا نواب آپ کو دیکھنے کے لیے مارہرہ جا رہا ہے، کہ احمد رضا نہ ہم کو آنے دیے نہ رامپور آئے، تو اپنے پیر کے عرس میں جائیں گے ضرور مارہرہ، تو وہیں جا کر ہم ان کو دیکھ لیں گے کہ وہ عالم ہے کیسا جو 200 عالم اس مسئلے کا جواب نہیں دے پائے، بریلی کے احمد رضا نے تنہا جواب دے دیا، تو اس عالم کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اعلی حضرت نے جب سنا کہ وہ مجھے دیکھنے کے لیے مارہرہ جا رہا ہے تو اعلی حضرت نے صافہ اتار دیا، جبہ اتار دیا، فرمایا یہ تو منظور ہے کہ اس سال اپنے پیر کے عرس میں نہ جاؤں، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ میرا چہرہ کوئی بد مذہب دیکھے۔ اعلی حضرت نہیں گئے، یہ تھا میرے نبی کا، اعلی حضرت کا عشق رسول۔ تبھی آج دنیا مر رہی ہے لیکن اعلی حضرت چمکتے ہی جا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ دیندار بنو۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، دین کا کھمبا نماز ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، تو سرکار فرماتے جس نے نماز پڑھ لیا اس نے دین کا کھمبا کھڑا کر دیا۔ دیندار بنو، نماز پڑھ پڑھ کر کے دین کو مضبوطی دو۔ پھر آگے فرماتے ومن ترکا فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اے لوگو، دیندار جب ہی بنو گے جب نمازی ہوگے، بغیر نماز کے کوئی کہ ہم دیندار ہیں تو نہ، جب نماز دین کا کھمبا ہے، جب نماز پڑھو گے تبھی دیندار بنو گے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا کہا کرتے تھے عجلوا فی ثلاث، اے لوگوں 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ نمبر 1 پر فرمایا الصلاۃ اذا اتت وقتها، جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز پڑھ لو، نماز میں دیری نہ کرو۔
دوسرے نمبر پر فرمایا تھا والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو کے آ جائے تو فوراً جلدی کرو، کسی کا انتظار نہ کرو، انتظار نہ کرو۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا بمبئی میں ہے، ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، کما رہے ہیں کھا رہے ہیں، جب بپا مری ہے تو لڑکا ہوا سے پلین سے چلی، اور اس کی وجہ سے جنازہ روکنا پڑتا ہے۔ رکے رہو، آج انتقال ہوا، کل مٹی ہوگی، کل شام کو مٹی ہوگی، کیوں روک رہے ہیں؟ آ رہے ہیں منہ دیکھ رہے ہیں، ارے منہ دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کفن پہنانے کے بعد منہ نہ کھولنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، نہ کھولو۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی گناہ ایسا ہو جس کی بنیاد پر اللہ اس کے چہرے کو بدل نہ دیا ہو، تو چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو رسوا کر رہے ہو۔ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھے کہ کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ رو رہے ہیں، جلدی کرو، میت کو روک کر کے نوحہ نہ کرو، رو نہیں، اس لیے کہ رونے سے منع کیا گیا۔ لیکن آج سب سے زیادہ کو روت ہے، وہ پتوہیا جس سے ساس سسر سے بول چل لیں، ساس سے بالکل بول چل لیں، اور جب ساس سسر مری ہیں تو پتوہیا روئی، کون میں روئی؟ ارراک گری دھون سے، آنکھوں کی کاڑھ دلاگا تھا گئے ساتھ آؤ، اس کے بعد پھر اکا اٹھائی ہیں، پھر گری دھڑام سے۔ کاہے دنیا جان جائے کہ اپنے ساس سسر سے بہت محبت کرتا ہے، یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ یہ الگ ہو گئی اس کے نوجوان بچے کو لے کر کے، نوجوان بچے کا رشتہ ماں سے توڑ دیا۔ آج ساس مر گئی تو رو رو کے تو دنیا کو دکھا رہی ہے۔ یاد رکھو قرآن میں ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی راز کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اس لیے جنازہ تیار ہو تو فوراً دفن کر دو، حضرت علی کہتے اس میں دیری نہ کرو۔ وَالْأَيِّمُ إِذَا بُلِغَتْ فَتَنكِحُوهَا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا جب لڑکی بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو۔ بالغ جوان لڑکی کے نکاح میں دیری نہ کرو، جلدی کرو۔ ہو سکتا ہے جوان لڑکی کے قدم کہیں اٹھ گئے تو اس کا وبال تمہارے سر پہ آئے گا، اس لیے جلدی اس کا رشتہ کرو۔ لیکن آج لڑکی جوان ہو جاتی، شہروں میں دیکھا جاتا ہے بیٹی بوڑھی ہو جاتی، کاہے انجینئر نہیں ملت ہے، कोनो ڈاکٹر نہیں ملت، انجینئر اور ڈاکٹر اور بھٹا والے کے چکر میں یہاں بچی کو بوڑھی کر دیتے ہیں۔ ارے رشتہ کر دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی روزی دیں گے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ رشتہ کر دو جلدی کسی دیندار کے ساتھ، جو اس کے نصیب میں اللہ نے روز ازل میں اس کے نصیب میں روزی لکھی ہے، وہ روزی اس کو پہنچ کے رہے گی، کر دو۔ لیکن آج نہیں، ایک لڑکی کے شادی رہے رشتہ طے ہوئی گوا تو بپوا سوچیس کی جب کا دیکھ تو لی لڑکوا کا، جب گوا دیکھے تو کہ چہرے داڑھی رہا ہے، یہ تو ملا ہے ہو، کا کمائی کا کھوئے، مولوی ملن تنخواہ 7,000، وہ کہوں تری گڑبڑائے گا تو وہ چلا گا، اور کہوں پراونوں دیکھ پرت ہوتا، ایسے ظالم قوم ہو گئی۔ اللہ اس مسلمان قوم
کا کیا حشر کرے گا؟ جو اپنے اماموں کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اپنے امام کو تکلیف دیتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، بجائے پردہ ڈالنے کے اس کے عیب میں پڑے ہو۔ ایک حدیث پاک میں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تحسسوا، سرکار فرماتے کسی کو عیب نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرو، نہ عیب لگاؤ نہ تلاش کرو، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، اور حسد نہ کرو بغض نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، عیب نہ لگاؤ۔ وہ کئی سارے چھوڑو ہٹائے داڑھی رکھائے کا کمائی کا کھوائے، کونو پینٹ بوسٹ والا ڈھونڈو تو مل گا پینٹ بوسٹ والا، شادی طے ہوئی گئے۔ اب جب بارات کے دن آوا تو کا دلہا بناوے خاطر نوہاوے چلے، جب نوہاوے چلے تو کہ پیخانہ لگ گیا، جب پیخانہ لگا تو چلا گا لیٹرین میں پیخانہ کرے، اور پیخانہ کہہ کے نکلا تو نہرا اٹھ نہیں پاوے، تو بپور روے لا کہ چڑھائے گا آپ کیسے ہو، تو کا ڈھکیل وکیل کے لے کے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کرے پڑی ٹھیک ہوئی، تب بپو کہ ڈاکٹر صاحب آج شادی کا دن ہے آپریشن کری، اللہ جانے مہینم ٹھکا کہ 2 منٹ ٹھکا کیسے ہوئی، ڈاکٹر صاحب کے گھبراؤ تو 2 منٹ لگے، ڈاکٹر صاحب لے کے گئے آپریشن روم میں اور دروازہ بند کیے نا 2 منٹ نہیں لاگ نکلا تو سیدھا تو سب پوچھا لگے ڈاکٹر صاحب کون بیماری رہے 2 منٹ نہیں لاگ آپریشن ہو گئی ٹھیک ہوئی گوا، تو ڈاکٹر صاحب کہتے کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگائیے، اس کا پینٹ کے بٹن بوسٹ میں، بتاؤ اسے چونگا پڑے پہنیے پینٹ چاہے آوے چاہے نہ ہو کہ کہاں بٹن کہاں لگائیے۔ اے نوجوانوں دیندار بن جاؤ، دیندار بن کے دنیا سے جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے دنیا سے جاؤ، چہرے پہ داڑھیاں رکھا لو، نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بلک کے رہنے والے حضرت ابراہیم بن ادہام کی ایک دن فجر چھوٹ گئی تو روئے، ایسا روئے کہ گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا تو سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی میت ہو گئی۔ ایسا میت کی رونے کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے۔ تمام محلہ والے جمع ہو گئے، پوچھتے ہیں کون مرا آپ کے گھر میں، کس کا انتقال ہوا؟ ابراہیم بن ادہام کہتے ہیں کسی کا انتقال نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو ابراہیم بن ادہام فرماتے ہیں اگر میری اولاد مری ہوتی تو میں اس طرح نہ روتا، اگر بیوی مری ہوتی تو میں اس طرح نہ روتا، لیکن آج میری فجر کی نماز چلی گئی اس لیے میں روتا ہوں۔ وہ بزرگان دین تھے کہ ایک نماز چھٹنے پر روتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہیں اور 5 وقت کی نماز غائب ہے اور پھر بھی ہمیں احساس تک نہیں۔ اے لوگوں نماز پڑھو، چہرے پہ داڑھی رکھاؤ، تبھی دیندار بنو گے۔ ماشاءاللہ مولانا شہداد صاحب نے بتایا کہ 3 مہینے میں آپ کی مسجد بن گئی، اتنی اچھی بنی، اتنی خوبصورت، ماشاءاللہ مضبوط، دیکھ کر کے طبیعت باغ ہو گئی۔ یہ 3 گھرا کے لوگ ماشاءاللہ 3 گھروا کے لوگ بڑے دیندار ہیں، بڑے حوصلے مند ہیں، جنہوں نے اللہ کے گھر کو اس طرح بنایا ہے۔ اے لوگوں ابھی اس میں اور ضرورت ہے، اس کو بھی پوری کرو۔ حدیث پاک میں ہے من بنا للہ مسجدہ، جس نے اللہ واسطے مسجد بنائی، بن اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ اسی طرح جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ دیندار بنو، دیندار
لیکن آج دیکھا جاتا ہے شادی ہوگی ڈی جے آئے گا اور ڈی جے بجے گا تو اس میں جوان کودیں، پیٹ الگ جاتا ہے، چوتر الگ جاتا ہے، کودے ہیں گما گم ان کے میروے دیکھا تھا، کہتے ہائے دیکھو ہمارا آدمی وہ کتنا الرت ہے، سب سے اوپر ہے وہ۔ ارے یہ دیندار ہے، مسلمان کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے کہ ڈی جے بجانا ویسے مناؤ، ڈی جے کے سامنے ناچنا کتنی بڑی بے حیائی ہے۔ حدیث پاک میں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اے لوگوں، ڈی جے کے سامنے تم ناچنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم مسلمان ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ ایک مسلمان کی شان کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کی امت تم ساری امتوں میں بہتر ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے تم ساری امتوں میں بہتر ہو کہ تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ صحابہ کی زندگی یہی تھی۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ صحابہ کسی کی غلطی دیکھ کر چپ نہیں رہتے تھے۔ آج ہم اور آپ دیکھے تھے کونوں شراب پیے تھے، ان سے مطلب ہے نہیں، کوئی جوا کھیلا کوئی مطلب نہیں، کوئی گالی دے رہا کوئی مطلب نہیں، چلے گئے۔ لیکن نہ، ایمان کی نشانی کیا؟ حضور فرماتے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں جو کسی کو برائی کرتا دیکھے تو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے۔ یہ اعلیٰ ایمان ہے۔ جوا دیکھو اٹھا کے پھینک دو، شراب پیتے دیکھو چھوڑ کے پھینک دو، ناچ کرتا ہوا دیکھو، ڈی جے دیکھو تو ہٹا دو، تو یہ اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔